أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے. تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، خدا تم سے اس کا حساب لے گا. پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا. اے پروردگار، تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تلاوت کے بعد میں پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، یہ جو موضوع ہے قصہ موت و حیات، اس کو آپ نے بہت طرح سے اس کے بارے میں سوچا سنا ہوگا. جس فرد و حیات انسان میں جو پہلا سانس لیتا ہے، سب سے پہلی ریالٹی جو اس پہ منکشف ہوتی ہے، جو پہلا احساس، اور جس کو صبح و شام ہم سنتے ہیں کہ وی ہیو کم ٹو ڈائی. یعنی اگر زندگی کا کوئی اور مقصد متعین نہ ہو تو ایک مقصد ضرور ہوتا ہے کہ وی ہیو کم ٹو ڈائی، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں. یہ وہ حقیقت مطلقہ ہے جس سے چند کے سوا جو اللہ کی طرف سے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کافی ساری حیات ابدی ملی ہو، ان چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وی ول اسٹے آن دس ارتھ. خادم حضرات، آپ نے ٹرانسفارمر تو سنے ہوں گے، وہ جو اپنی ہائٹ چینج کر لیتے ہیں. ملائکہ ٹرانسفارمر تھے جن کو تصرف الوجود ہے اور جو اپنے وجود کو کسی بھی شکل میں ڈھال لیتے ہیں. جنات بھی تصرف الوجود کے مالک ہیں. اپنے گیسیس والیوم سے پیدا ہونے والی یہ مخلوق جب چاہے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیتی ہے. بدقسمتی سے انسان نہیں ہے، انسان ٹرانسفارمر نہیں ہے.
چونکہ انسان ٹرانسفارمر نہیں ہے اور اس کا مقام جو ہے یہ زمین تھا، جب اس کو نکالا گیا آسمان کی حدود سے، توبہ قبول ہوئی اور اس کو بغیر کسی بڑی سزا کے جب اللہ نے اس کو زمین پہ اتارا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جب اس کی توبہ قبول ہوئی اور کلمات توبہ بھی اس کو نہیں آتے تھے، تب اس سادہ سی روح کو، اس معصوم ملائک کو وہ لفظ بھی نہیں آتے تھے کہ جو اس نے خدا کے حضور معافی کے لیے ادا کرنے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، ہم نے القا کیے اس پہ توبہ کے کلمات، ہم نے بتایا کہ تو اپنے تعصف کو، اپنے افسوس کو کس طرح راہ دے گا۔ اس کا دل تھا، اس کا اخلاص تھا، خدا کے حضور شرمسار تھا، شرمندہ تھا، تو ہم نے اس کے دل پہ القا کیے توبہ کے کلمات کہ دیکھو یار اس طرح معافی مانگ لو، ہمیں تمہارے احساس کا پتہ، ہمیں تمہارے جذبہ اخلاص کا علم ہے، تو زیادہ رنج نہ کرو، اور اس طرح اگر معافی مانگ لو گے تو اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرات گرامی، جب زمین پہ اترنے کا مسئلہ آیا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا، جا کے ٹھہرے گا کہاں؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ملائکہ وجود پہ تصرف رکھتے تھے، جس شکل میں چاہتے آ جاتے، جنات رکھتے تھے، مگر انسان واحد مخلوق تھی جس نے زمین پہ مستقل رہنا تھا، گھر بنانے تھے، اولاد پیدا کرنی تھی، بچے سب یہ اس کی زندگی میں شامل تھے، تو پھر اس کے لیے ایک وجود تخلیق کیا گیا زمین سے، اور قرآن کہتا ہے کہ انبتنا فی الارض، ہم نے اسے باقی چیزوں کی طرح اس کی وجود کو زمین سے اگایا۔ یہ جو انسان تھا زمین پر 1 ارب سال سے وجود رکھتا تھا، 1 ارب سال سے۔ حضرات گرامی، 1 ارب سال سے جینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مراحل زندگی اور بدن سے گزرا۔ کبھی یہ وہ شاعر تھا کہ ایک ذرے کی طرح کائی سے لپٹا پڑا تھا، کسی تالاب کے گندے کیچڑ میں ایک کائی کے ساتھ، جس کو ایلجائی کہتے ہیں، اس میں یہ موجود تھا اور سنگل سیل کی شکل میں تھا۔ قرآن نے کہا حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا، دہر زمانے کے بڑے لمبے عرصے کو کہتے ہیں کہ عرصہ عرص، برسہ برس، ایسی صدیاں گزری کہ تم ایک غیر معمولی شے نہیں بلکہ انتہائی ناقابل ذکر مخلوق کی طرح، ایک ذرہ تخلیق کی طرح تم کسی چیز سے چمڑے پڑے تھے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی زندگی نہیں، سنگولر سے۔ پھر فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے تمہارے نطفے کو مخلوط کیا، میل اور فیمیل پیدا ہونے شروع ہو گئے، ابھی بھی کوئی قابل ذکر شے نہ تھے، لیکن اب تلی ہے، اب چاہا کہ اس مخلوق کو آگے بڑھاؤں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے سماعت عطا کی، بصارت عطا کی، اب کیا اس قابل تھا؟ نو، ابھی بھی نہیں تھا۔ پھر خدا نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اب تم نے عقل دی، شعور دیا، رستے دیے، ہدایت دکھائی، مگر سوال کیا تھا؟ کیوں دکھائی؟ اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو ہمارا انکار کر۔ خادم حضرات، یہ تو تھی انسان کی ابتدا، مگر انسان میں اور کیا چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ اتحاد مابین یہ جو تھا قائم ہوا اور پھر انسان آدم کہلایا۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ارواح انسان تخلیق ہوئی۔ تو ایک دفعہ میرے اپنے ایک اجلاس میں ایک بچہ زور و شور سے رو رہا تھا، تو ایک ماں اسے ڈانٹ پھٹکار کر رہی تھی، تو میں نے کہا ہوش کر، تو 5 ارب 50,000 سال کے آدمی کو ڈانٹ پھٹکار کر رہے تھے۔ خادم حضرات، 5,000 اگر 50,000 سال پہلے آپ دنیا سے آپ کی روح تخلیق ہو گئی ہو تو زمین میں آنے سے پہلے 5 ارب ایڈ کر لینے چاہیے نا، یہ تو
کم سے کم آج بھی زمین کی جو مدت اور حیات کا تعین ہے 4.655 کے قریب ہے، تو کم سے کم 5 ارب سال جو ہیں آپ کی زندگی میں ایڈ ہو جاتے ہیں، جب آپ کی روح کتنی پرانی ہے۔ اور نہ صرف روح پرانی، ایک اور ایڈیشن اس میں یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ موت و حیات کیا چیز ہے، تو آپ دیکھو نا کہ 5 ارب کے سال کو آپ 60-70 کا کیا کہ اسے زمین میں اتار دے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کوئی امکان موجود ہے کہ انسان کی روح کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ازل سے نہیں ہے، اسے ازلیت حاصل نہیں ہے، کچھ بھی ہو خدا کے بعد ہی وجود میں آئی ہے، مگر اللہ نے اسے ابدیت کا حامل کیا ہے، ابد الآباد تک، جب تک زمین و ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں۔ اور زمین و آسمان کے قیام کی لیمیٹیشنز یہ ہیں، آلریڈی 13.7 بلین سالوں سے یہ کائنات قائم، 13.7 بلین سے، یہ جو اس وقت زمین کا کائنات کا ایسٹیمیٹ ہے ہمارے پاس، اور کم سے کم یہ زمین اور یہ کانسٹلیشن 6 ارب سال سے قائم ہے۔ جب خدا قرآن میں یہ کہے کہ ما دامت السماوات والارض، کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے جب تک زمین و آسمان اور کائنات گیلیکسیز قائم ہیں، تو پھر آپ سوچ لو کہ کتنی طویل زندگی کا اس نے آپ سے وعدہ کیا ہوا۔ اس میں موت کہاں تھی؟ There is nothing like death in it. ٹرانسفرنس آتی، وہی ٹرانسفرنس جو پہلے آپ کی بالائے کائنات تھی، اب وہ آپ کی زندگی میں محیط ہوئی، مگر آئی کیوں؟ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ ایک خطا جو تھی جس میں آپ کی فائیڈیلٹی مشکوک ہو گئی تھی، آپ کی وفا مشکوک ہو گئی تھی، آپ کی وفاداری کا تعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اگر میرے سامنے ہی اگر میرے انکار کا باعث بنتے ہیں یا خطا کا باعث بنتے ہیں، جانتے مانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر میرے سامنے بھی یہ انہوں نے اتنی بڑی خطا کا ارتکاب کر لیا ہے اور انہوں نے مجال انکار گستاخی کی ہے، نہ بات مانی ہے، اور اس شجر کا انہوں نے حصہ کھا لیا ہے جس سے میں نے سختی سے منع کیا تھا ان کو، اور میں نے کہا تھا کہ دیکھو شیطان لعین کی نہ سننا اور یہ پھل نہ کھانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں نے کہا سے اس درخت کے قریب نہ جانا، ظالموں میں سے ہو جائے۔ حضرات گرامی، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، تاریکی کو کہتے ہیں، کہ تم روشنی سے تاریکی کو چلے جاؤ۔ تمام دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، تیسرا کوئی بندہ وجود نہیں رکھتا۔ ہر مخلوق کے صرف 2 پہلو، ایک طرف اللہ کے ولی ہیں، ایک طرف شیطان کے ولی ہیں، دونوں ولی ہیں۔ قرآن کے نزدیک صرف 2 قسم کے ولی ہیں زمین و آسمان۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اندھیروں سے نکل کے نور کو جا رہے ہوتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو شیطان کے ولی ہیں وہ نور سے اندھیروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ جب تھوڑے سے عرصے کے لیے جب انسان اندھیرے میں چلا گیا، تھوڑی سی آپ کو ایک بات ہوگی، سید علی بن عثمان حجویری سے کسی نے پوچھا کہ خدا ظاہر کیوں نہ ہو گیا، کوئی فرق ہی نہ پڑتا، ہر مسلمان بڑے شوق سے اللہ کی پرستش کرتا۔ فرمایا اگر اللہ ظاہر ہو گیا ہوتا تو ایمان جو ہے جبر ہو جاتا، اور اگر ایمان جبر ہو جاتا تو میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ نجات پاتا۔ تجربے نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے خدا کے حضور غلطی کر دی، اب تجربے نے یہ بتایا کہ اللہ نے جب اپنے آپ کو حجاب میں کر لیا تو کم از کم اس کی اتنی بڑی یہ رحمت ہوئی کہ آپ کو غلطی کا امکان مل گیا۔
یہ غلطی کا امکان یہ کہ چلو ایڈوانٹیج مل گیا، کوئی نظر سے دیکھا تو نہیں تھا نا، ہوا سے خمسہ میں آیا تو نہیں تھا نا، اس لیے اگر بیچارے بھول گئے تو کیا حرج ہے۔ اور یہ صرف آپ کو اجازت اللہ نے بخشی، یہ ذرا غور کیجئے گا جو اب آپ کو آیت سنانے والا ہوں۔ اللہ نے آپ کو عجیب و غریب سا ایک چانس دے دیا، الذین یجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش، اگر تم بڑے گناہوں سے اور فواحش سے بچو، الا لمم، چھوٹوں پہ تو تم رکو گئی، لم کہنے وقفے کو، تو چھوٹے وقفوں پہ تو آپ رکو گئی۔ look at your God، اس مہربان پہ ذرا نظر مارو، اس کریم الذات پہ نظر مارو، پروردگار عالم کا سوچو کہ جس نے آپ کی بھلائی ان چھوٹی خطاؤں کے ضمن میں رکھ دی کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، الذین یجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم، تو چھوٹے تو گزرو گے۔ اسی لیے گناہ کبیرہ اس پہ کہتے ہیں جس کا چھوٹا وقفہ نہ ہو، طویل ہو۔ وَلَمْ يَسِرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اگر چھوٹے گناہ پر بھی اصرار کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر بڑے گناہ پہ بھی وقفہ کم گزرے اور توبہ کی طرف واپس آنا شروع کر دو تو وہ صغیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے نفس کی استعداد پہ ہے کہ کسی خطا کو کس مضبوطی سے تھامتا ہے اور کتنی جلدی توبہ کی طرف واپس آتا ہے۔ تو خادم اپنا حضرات گرامی آپ خود سوچیں کہ 5,50,000 سال کے اس بندے کو آپ کس عمر میں کہتے ہیں کہ موت آئے گی؟ کہیں قرآن میں موت کا ذکر سنگولر نہیں آیا۔ موت سے صرف یہ مراد ہے کہ for a little time, for a cross over of the destination، جب آپ اس آزمائش کے عالم سے کراس کرو گے تو اس وقفے کو ایک تھوڑا سا، جیسے کہتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کہ اس کو اب غنودگی ہے، سکرات ہے، اوبلیوین ہے، وہ جو کراس کا لمحہ ہے زمان و مکان کے، ایک زمانے کی نسبت سے دوسرے زمانے کو پلٹنے کو موت کہتے ہیں۔ یہ موت اصلی نہیں ہے، نہ انسان کو موت ہے نہ اس نے آنی ہے، ذائقۃ الموت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جیسے اللہ نے کہا کہ نیند کی مثال یہ ہے کہ جب تم سوئے ہوئے ہوتے ہو تو تمہاری روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر جسے چاہے اللہ لوٹا دے، جسے چاہے اپنے پاس رکھے۔ مراد یہ جسے اپنے پاس رکھے گا وہ وقفہ لمبا ہو جائے گا، موت ہوگی، جسے لوٹا دے گا وہ صرف خواب رہ جائے گا۔ تو خواب اگر کنٹینیو رہے تو موت ہے، اور اگر خواب کو اللہ توڑ دے اور زندگی واپس کر دے تو وہ حیات ہے۔ تو اس وقفے سے گزرنے کو ہم موت و حیات کہتے ہیں۔ نہ ادھر آپ مریں گے، نہ آپ جب سے آپ زندہ ہوئے مرے شرے کوئی نہیں ہوگا ایسا۔ 1000 بدن بدلتے ہو، برزخ میں اور بدن ہے، جب روح کا توارد ہوتا ہے تو 3 عالموں سے گزرتا ہے۔ عالم عمر سے اس کا صرف ایک ذرہ حیات کی شکل میں اس کی صورت ہوتی ہے۔ یہ روح جو ہے 1 بلین سائز بھی اگر کمپیوٹر کا کر دو نا ذرہ، اس سے بھی زیادہ، گولڈن ڈسٹ سے بھی 1 بلین سائز چھوٹا ذرہ ہے۔ اس ذرے کو جب اللہ نے خود اپنے پروسیس کیا تو اس پروسیسنگ میں ایک سوال کو بار بار پروسیس کیا، اور وہ پروسیس وہی تھا جو یوم میثاق والے دن اللہ نے تمام ارواح آدم سے پوچھا، الست بربکم، کیا مجھے پہچانو گے جا کے؟ میں تمہیں یاد دے دی ہے، میں نے تمہیں یاد دے دی ہے۔ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جس نے خدا کی اس یاد کو محفوظ نہ رکھا ہو۔ آپ کے جین میں یہ یاد محفوظ ہو گئی ہے۔ الست بربکم قالوا بلی، کہا ہاں ہم تجھے نہیں بھولیں گے، ہم تجھے مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ حضرات گرامی، زمین پر ایک انسان بھی آج تک نہیں آیا جس پہ یہ سٹیمپ نہ لگی ہو قالوا بلی۔ فرض کرو کوئی ایسا آ جاتا
ایسا کو بندہ آ جاتا جس پہ یہ سٹیمپ نہیں لگی کالو بلا کی، تو وہ آپ کو کیا کرتا؟ یا زمین پہ اس کو ساری دنیا کی چیزیں یاد رہتی، خدا کبھی نہ یاد رہتا. اٹ از سٹیمپڈ ان سائڈ اس. اس چھوٹے سے ذرہ روح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ نے آدم کو، اولاد آدم، ایک باریک ترین ذروں کی شکل میں ہتھیلیوں پہ دکھائے، باریک ترین ذروں کے. اب سوچیں، خرب 6 ارب تو آپ ہیں، کتنے خرب پہلے گزر گئے ہوں گے، کتنے خرب بعد میں آئیں گے. اے سب ذرہ حیات کی شکل حضرت آدم کو دکھائے گئے. اتنی باریک ذرے تھے کہ خرب آدم جو تھا وہ ان ذروں کی شکل میں ہتھیلی پہ آ گیا تھا. اتنے باریک تھے ارواح آدم، اور ان سب سے ایک ہی وعدہ تھا. پھر ان میں کچھ چمک رہے تھے، کچھ سیاہ تھے. تو آدم ان کو دیکھ کے روئے. تو پھر جبریل نے کہا، اے آدم، یہ جو تاریک ذرے ہیں یہ تیری اولاد میں سے گریز کریں گے تسلیم خداوند سے، اور یہ تیری نافرمان اولاد ہوگی، اور یہ چمکتے ہوئے ذرے جو ہیں یہ تیری مبارک اولاد ہوگی. حضرات گرامی، یہ جو ڈیتھ کا مسئلہ ہے، حضرات گرامی، یہ جو ڈیتھ کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں، ہم نے ماں پالے، باپ پالے، بچے پالے، اولادیں دیں. یہ سلسلہ وہ نہیں ہے جو آپ ریالٹی میں سمجھتے ہو. ریالٹی یہ ہے کہ کائنات بالا میں ایک مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابہت درخت سے دی ہے. مگر میں تھوڑے سے، آپ آج کل کے ماڈرن لوگ ہو، میں وہ واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے. وہ فرمایا کائنات بالا میں ایک درخت ہے، اس کے درخت کے ساتھ بے شمار پتے ہیں. اس درخت کے نیچے ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس درخت سے ایک پتا گرتا ہے، اس پتے پہ مرنے والے کا نام، نسب، محلہ، سارا کا سارا کچھ لکھا ہوتا. پھر نیچے والے فرشتے اس پتے کو اٹھا کے تلاش میں چلے جاتے ہیں. پھر کسی نہ کسی جس کی موت آئی ہوتی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں. حضرات گرامی، اگر آپ اس درخت کو صرف کمپیوٹر سے بدل دو، صرف ایک سپر کمپیوٹر ہے کائنات بالا میں، آپ کا تمام نظام سائنس جو ہے یہ 3rd فارم آف ایگزسٹنس ہے. جو پیچھے جاؤ گے تو اللہ کے سسٹم سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جائیں. لیٹ سے یہ ملائکہ ہے، اللہ ان پہ بھی اور ہم پہ بھی سلامتی نازل فرما. آپ کو نظر نہیں آتے، ریکارڈنگ میں لگے ہوئے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی. مگر کیا آپ کہہ سکتے ہو آپ کے پاس ایک ہی دلیل ہے ان کے نہ ہونے کی کہ نظر نہیں آتا؟ مگر میں آپ سے پوچھوں ہوا ہے تو آپ کہتے ہو ہے، نظر نہیں آتی. You don't have this good reason to believe کہ اگر آپ کو ہوا نظر نہیں آتی still you believe in it. مگر ایک چیز کا ثبوت بڑی آخر میں جانا ہے تو قیامت سے پہلے آپ ان کے قائل نہیں ہو سکتے. 5 سینسز میں یہ نہیں آتے مگر یہ موجود ہے. یہ جو ہمارے فرشتے ہیں یہ کاپی کر رہے ہیں مگر آپ کو وہ ویڈیو بھی نظر نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فارم آف ایگزسٹنس جو ہے یہ ایسی انرجی سے کریٹڈ ہیں جو انرجی آپ کے آنکھوں پہ بند ہے. اور یہ انرجی کے اور بھی بڑے مظاہرے ہیں. کتے کو شیطان نظر آ جاتا ہے، ہمیں نہیں آتا. نوکٹرنل ویژن آپ نے دریافت کے لیے اب آپ اندھیروں میں دیکھ سکتے ہو. وہ ویژنری آلات آپ نے بنا لی ہیں کہ آپ اندھیروں میں دیکھ سکتے ہو. مگر آج سے اگر کوئی 25 سال پہلے کہتا ہے کہ آپ اندھیروں میں دیکھ سکتے ہو تو آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں. نو آئی کانٹ. کتا دیکھ لیتا ہے شیطان کو. مرغ صبح سویرے چڑھتے ہوئے ملائکہ کو دیکھ لیتا ہے جو آپ کا حساب کتاب لے کے جا رہے ہو. اس میں کتنا بڑا سسٹم انوالو ہوتا ہے. یہ لکھتے ہیں یہ اسی لیے قیامت کے دن اللہ نے کہا ان کے منہ سیل کر دیے جائیں گے سب لوگوں کے. They will not speak.
کیونکہ اگر ہم بولیں گے نا، مجھے امید ہے ہم سب جھوٹ بول رہے ہوں گے، سب کہہ رہے ہوں گے ہم نے بڑے اچھے کام کیے، بڑی نیکی کی، اللہ تجھے مانا. اللہ کہے گا ٹھہرو ذرا، ویڈیوز تو لاؤ ان کی. ہم سپیس کی، ہم کسی مقام پر یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے اللہ کہ یہ میرا مخالف تھا فرشتہ، اس لیے اس نے میرے بارے میں غلط رپورٹ دے دی. اگلا ویڈیو دے دے گا آپ کو کہ دیکھو جی ظاہر ہے. وہی غالب نے شعر لکھا تھا نا، لکھے جاتے ہیں فرشتوں کے کہے پہ ناحق. آدمی ہمارا کوئی دم تحریر بھی ہو، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تو ہو. زیادہ تھا کہ یا اللہ یہ فرشتے تھے تو پہلے سے ہمارے مخالف تھے، انہوں نے ہم کو چیلنج کیا تھا، انہوں نے کوئی نہ کوئی رپورٹ تو ہمارے خلاف دینی تھی. فرشتے بیچارے کہیں گے یار وہ مقابلہ اپنی جگہ پر، وہ جو پہلے دن ہوا تھا تعلیم و رشد و تربیت کا، مگر یہ کسب تو یہ دیکھو تمہارے سامنے پڑا. تو منہ باندھنا، ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ چلا چلا کر پھر اپنی صداقت ثابت نہیں کر سکیں گے. وہاں لکھا ہوگا اس کمپیوٹر سے جو ایک کارڈ نکلتا ہے باہر پنچ ہو کر، ایک چھوٹا سا نہیں ہوگا، بہت بڑا دفتر ہوگا، بہت بڑا، اس میں اس کمپیوٹر سے پنچ ہو کے کارڈ نکلیں گے، ملائکہ اٹھائیں گے. سائنٹیفک پروسیس ہے سارا. اب میں آپ کو اس پہ ایک ایکسیپشن سنا دوں. کبھی کبھی چونکہ خدا کے سوا کوئی سسٹم ایسا نہیں پرفیکٹ ہوتا، تو کبھی کبھی ہمیں اس کی انر جھلک نظر آتی. ہمارے گجر خان کا بہت بڑا واقعہ، نیچے ایک ڈھوک حیات علی ہوتی ہے، اس میں ایک کنواں ہوتا تھا، اب تو وہ بھی سوکھ گیا، اسے ڈھوک حیات علی کا کنواں کہتے. وہاں ایک شخص مستقل بیٹھا رہتے تھے، حیات علی وہاں مستقل بیٹھا، ہر آنے جانے والے کو پانی پیش کیا کرتے. تو اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ ایک دفعہ وہ فوت ہو گئے، حیات علی فوت ہو گئے. وہ اٹھا کے اسے لے جا رہے تھے تو ایک دم اسے ہوش آ گیا. اٹ واز اے ویری اسٹرینج تھنگ. جب وہ ہوش آ گیا واپس بلایا گیا کہ جی آپ کے ساتھ کیا بھی تھی، مرے کیوں اور زندہ کیوں ہوئے؟ کئیوں کو مایوسی زندگی سے ہوئی ہوگی، کئیوں کی خوشیاں اس کی موت سے لٹ گئی ہوں گی، تو یہ ہوا کیا؟ تو اس نے پھر بڑا عجیب و غریب واقعہ سنا. اس نے کہا میں واقعتاً مر گیا تھا، میں مر گیا تھا تو میں نے دیکھا دو عجیب و غریب سے آدمی جو میں اٹھائے ہوئے ایک صحرا سے گزار رہے تھے، بڑا لمبا اور خوفناک صحرا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائیو دیکھو مجھے پیاس لگی، تھوڑا سا پانی پلا دو. تو انہوں نے ایک لمبا سا رجسٹر نکالا ساری دنیا کے. انہوں نے کہا تم نے اپنی زندگی میں کسی کو پانی نہیں ملا، سوری پانی نہیں مل سکتا. کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور واقعی میں نے کسی کو پانی نہیں پلایا تھا. کہتے پھر انہوں نے ایک دوسرا کاغذ نکالا، اس پہ کہا ہاں ایک دفعہ اس نے ایک مہمان کو دودھ کا ایک گلاس پلایا تھا. اچھا اسے دودھ کا گلاس واپس کر دو، پلا دو. کہتے پھر صحرا میں ایک گائے آئی، عالم تمثیل میں آئی، حقیقت میں آئی، انہوں نے اس کا دودھ اور وہ گلاس مجھے دیا. کہتے پھر آگے لے کے گئے تو بہت بڑا حال تھا، لوگ ہی لوگ تھے، بے شمار آ رہے تھے جا رہے تھے. وہ پکڑے مجھے ایک ڈسک کے پاس لائے کہ جناب حیات علی حاضر ہے. اس نے اچانک اٹھا کر، اور نالائکو یہ کس کو اٹھا لائے ہو؟ نیچے وہ دیکھ رہا تھا، میرا خیال ہے اس کا پاسپورٹ تو ہوگا نا اس کا، نیچے وہ کاغذ، اور یہ حیات علی نہیں ہے، وہ مانکیالے کا حیات علی، جاؤ جلدی کر اس کو واپس چھوڑ کے آؤ. تو انہوں نے دوبارہ پکڑا اس کو، واپس چھوڑ کے، اور حیات علی کو ہوش آتے ہی اس نے کہا یار مانکیالے نے ایک موچی نے انہوں نے نہ حیات علی انہوں نے لب کے لیاؤ کتنے ہوئے. این اس وقت جب اس کو ہوش آیا تھا نا، وہ مانکیالے والا حیات علی فوت ہو گیا تھا. اس سارے کا اثر پتہ کیا ہوا کہ حیات علی نے کنواں کھدوایا. وہ بڑا مشہور کنواں تھا ہمارے بچپن سے لے کر اب تک. اس کنویں کے کنارے بیٹھا رہتا تھا ہر وقت، وہ جو گزرتا چاہے نہ چاہے اسے پانی ضرور پلاتا تھا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ انہوں نے کہا تھا اس نے اپنی زندگی میں پانی نہیں پلا. Sometimes the glimpses of such incidents which are shown to you give you a perfect faith کہ ہمارے پیرلل ایک دنیا بستی ہے.
ہمارے پیرالل ایک جہان بستا ہے. یہ سر ولیم جیمز جو علوم نفسیات کا بانی ہے یورپ میں، اس کا کہنا ہے کہ میں اس پیرالل دنیا کی آوازیں سنتا ہوں. یہ نیگیٹو پروٹونز کا جہان ہے. جیسے ہم پازیٹیو پروٹونز کی دنیا میں رہتے ہیں، اس کو اینٹائی میٹر بھی کہتے ہیں. کہ اینٹائی میٹر کا ایک جہان، ایک بستہ ہے جہاں ہم ایسے ہی بستے ہیں جیسے یہاں ہیں، مگر اس میں وزن نہیں ہوتا. حضرات گرامی دیکھو، آنے کا وہی منظر، ایک چھوٹی سی چپ، پھر اس چپ کے آرڈر کے مطابق شکل و صورت کا ڈھلنا وداؤٹ میٹر، پھر اس عالم میں جسے عالم برزخ کہتے ہیں وہاں ہمارا رکنا، مکمل انسان ہوئے شکل و صورت کی طرح. جسم تو کہیں سے کبھی بھی مل جائے گا. جسم کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ دوزخ میں ہر روز سینکڑوں جسم بدلے جائیں گے. اللہ کسی کو عذاب کا عادی نہیں ہونے دے گا. جو ہی اس کا جسم گلے سڑے گا، اس کو نئی اذیت کے لیے نیا بدن دیا جائے گا. جنت میں بھی ہم اس جسم کو لے کے داخل نہیں ہو سکتے، اس جسم کو دے کے نہیں داخل. اصل میں ہمارے جسم کو جنت میں بھی بدلا جائے گا. ہمیں کمپرومائز کرنا ہوگا، کیونکہ جنت میں بول و براز کی گنجائش نہیں ہے، گند بلا کی گنجائش نہیں ہے. تو ہمارے جسم میں اتنی خوراک جائے گی جو پسینہ بن کے ہمارے جسم سے نکل جائے گی. ہماری تمام وہ حسیات جو اس زمین پہ قائم ہے وہاں بھی قائم ہوں گی، مگر ان کے ساتھ آلائش کا کوئی ذرہ نہیں موجود. Yesterday I was just reading an article. اس آرٹیکل میں ایک عجیب و غریب بات کی تھی کہ کرومیم آپ کے جسم میں 40 تک موجود ہو تو یہ آپ کے شوگر کو پروسیس کر دیتی ہے. کرومیم جائے. میں نے کہا یار کتنا عجیب سی بات ہے، جسم میں ہے ہی کچھ نہیں دانتوں کے سوا. ہم تو روبوز ہیں، بندے تو ہیں ہی نہیں. کس چیز کو انسانیت کہو گے؟ پوٹاشیم کو، سوڈیم کلورائڈ کو کہو گے، کرومیم کو کہو گے؟ یہ سارے کا سارا وجود انسان جو ہے کسی ایسی چیز سے اگر بنا ہو نا جس کو ہم دھات نہ کہیں. اچھا یہی چیزیں آپ ملا کر اسی نقشے پہ آپ دوسری چیزیں بنا رہے ہو. آپ کے روبوز وہی ہیں نا جن میں تارے آپ سر کے تاروں کی طرح ڈال رہے ہو، وہی ہے نا. یہی ہے نا وہ روبوٹ جن کو آپ اپنے ان مسلز کی طرز پہ ڈال رہے ہو. اب ادھر گھٹنا نہیں بنا بیچارے روبوٹس کا. اتنا ٹینس سائنٹیفک ایٹیچیوڈ استعمال کے گھٹنے بنانے میں اتنے ملٹیپل پہلو رکھے گئے ہیں اس میں کہ ابھی تک انسان سے دوسرا کارٹیلیج نہیں بنا. بلینز آف ڈالرز کے باوجود کارٹیلیج بلڈ کرنے میں ناکام ہو گئے. تو روبوز ہیں نا ہم، اور کیا ہیں؟ برین کو دیکھ لو، زیادہ زیادہ یہی کہو گے نا کہ دیکھو اللہ کی سائنسز کتنی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہیں کہ تاروں کی جگہ نسیں پڑی ہوئی ہیں. کمال ہے اس کا، اس کی انڈسٹری بہت اعلیٰ ہے، سپر مارکیٹ ہے اوپر، اس کی انڈسٹری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ جنت میں ایک دکان ہے جس میں جو شخص چاہے جو چہرہ چاہے بدل کے آ سکتا ہے. اگر آپ نے وہاں جا کے کوئی بھی فلم ایکٹر پسند ہے اس کی شکل آپ کو جا کے بدل لو، جو چاہو جا کے بدل لو. خواتین جو چاہیں جا کے بدل لیں، اگر they don't want to remain a woman they should go ahead and change their sex also. تو جنت میں اتنی فیسلٹیز موجود، مگر پیور سائنٹیفک فیسلٹیز ہیں، پیور سائنٹیفک اعلیٰ ترین درجات سائنسز اگر آپ نے دیکھے ہوں تو خدا کے ساتھ وابستہ ہیں. کوئی کام بے عقلی سے نہیں ہوتا، کوئی کام ومزیکلی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ اللہ طاقت کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا. حضرات گرامی میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ اللہ طاقت کی وجہ سے نہیں اپنے آپ کو منوانا چاہتا. not at all. طاقت تو ہے اس میں. خدا تو کہتا ہے ہم اگر ایک معمولی سا پتھر میں کائنات بالا سے پھینک دوں
تو تمام زندگی کو تیس نس. وی ڈو ایڈمٹ کوئی پرابلم نہیں, اللہ میں یہ تو کر سکتا ہے. ابھی ایک چھوٹا سا سیارچہ ٹوٹا پوٹا جس کی 1.5 کلومیٹر جسامت ہے, تھوڑی دیر کے بعد گزرے گا زمین پر سے. کہا جاتا ہے کہ بہت زلزلے آئیں گے, اور اگر زمین کو رگڑ گیا تو 3/4 زمین ختم ہو جائے, صرف 1.5 کلو کا ٹوٹا ہے. حضرات گرامی, طاقت سے خدا کبھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, علم سے آئے گا. علم اول و آخر خدا ہے. علم کیا عجیب بات ہے کہ اس نے مسلمان کسی کو, دیکھو موسیٰ کی قوم جمع کی, آرڈر پلیس کیے, ان کو کہتے ہیں 10 commandments. Moses was given 10 commandments, 10 احکامات الہیہ لکھے ہوئے شیلز پر حضرت موسیٰ کو دیے. حضرت موسیٰ نے سنائے. قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہم نے الواح محفوظ پہ وہ جو کلام ربانی ہے لکھ کے موسیٰ کے حوالے کیا. تھا کیا اس میں؟ تھا کیا کہ ہم نے عہد لیا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, ہم وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, ان لوگوں کی اطاعت کرنی ہے, ان سے اچھا سے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کرنی, اچھا کلام کرنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, زکوٰۃ دینی ہے, نماز. اب آپ خود غور کیجئے, نماز کتنے درجے پہ آئی؟ یعنی پہلے آرڈر کیا تھا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, پہلے اصول قائم کیا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اور پھر وعدہ لیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا, اور غریب و مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پھر وعدہ لیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ لوگوں سے اچھی بات کریں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز قائم کرنی. پرائورٹی تھوڑی سی چینج ہوئی لگتی ہے, فرسٹ آرڈر یہ نہیں ہے. حالانکہ اصولاً جیسے ہمارا ایک میتھڈسٹ ریلیجن کہتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو نماز کا حکم دینا چاہیے تھا, نہیں دیا, مسلمان کو بھی نہیں دیا. حضرات گرامی دیکھو کتنی سی عجیب بات ہے. عالم تھا, سب سے پہلا حکم دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھ. مسلمان کو حکم دیا کہ پڑھ, پڑھ کے جان کہ اللہ کون ہے, تو کون ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے تمام عقل و شعور اس لیے بخشا ہے تاکہ تم پڑھو, لکھو, سمجھو, جانو, اور پھر کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ حکم ہے. بغیر جانے سوچے سمجھے اگر آپ پڑھ لو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ جیسے ہم آباء و اجداد سے سن کے پڑھ لیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ کہتے ہیں نہیں, ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون. ان انسانوں سے بدتر جانور کون سے ہوں گے کہ جو غور و فکر تو سرے سے کرتے نہیں. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. نہ پڑھے, نہ لکھے, نہ جانا, نہ اللہ کو جاننے کی کوشش کی, نہ آرزو کی کبھی سیکھنے پڑھنے کی. جو کسی نے بتایا بس کٹھالی میں رگڑے جا رہے ہیں, رگڑے جا رہے ہیں, رگڑے جا رہے ہیں. اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے. غور و فکر کے بغیر دین کو چھونا, ہاتھ لگانا, سوچنا, سمجھنا خدا کے نزدیک جانوروں سے بدتر طرز عمل ہے. اور کم از کم لا الہ الا اللہ یہ نہیں کہتا کہ کثرت کرو, کہتا ہے جو تھوڑا بہت تم عمل کرتے ہو نا اس کی حقیقت جان کی عمل کیا کرو. آپ وہ تو بہت بڑی بات پہ کھڑا ہے,
وہ آپ تو بہت بڑی بات پہ کھڑا ہے. اس وقفہ حیات میں آپ کو وہ عمل کرنے کو کہہ رہا ہے جو آپ کہو گے ہم غریبوں کو کیا پتہ جی, ہم نے کون سا مطالعہ کیا ہے. لِيَحْلَقَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. قرآن کہتا ہے لِيَحْلَقَ, اور پھر کہتا ہے وَمَنْ يَحْيَا وَحَيَّا مَنْ يَحْيَا بَيِّنَةٍ, جو زندہ ہوا لِيَحْلَقَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ, جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا, جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. ان اللہ لسمیع علیم, اللہ سمیع ہے, علیم ہے, وہ تمہاری عقل کی باتیں سنتا, تمہاری جاہلانہ گفتگو نہیں سنتا, تمہاری یہ مذہباً جو کلیشز کی باتیں نہیں سنتا. وہ تو علم دیکھتا ہے کہ خداوند کریم کو لوگ کتنا جانتے ہیں, مجھے کتنا جانتے ہیں, مجھ سے کتنا انس رکھتے ہیں. یہ جو موت و حیات یہ ایگزٹ اور انٹری ہے. حضرات گرامی, ابھی تک پیچھے بھی بلینز آف لوگ کھڑے ہوں گے جن کی انٹری لگنی ہے اس دنیا میں, چھوٹے سے ایگزام کے لیے لگنی ہے, چھوٹے سے ایگزام کے لیے اس انٹری آتے ہیں, ایگزٹ دیتے ہیں. بعض اوقات ہماری توجہات اس عارضی مقام سے جب خدا نے انہیں نیچے اتارا نا تو واضح کیا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. تھوڑا سا فائدہ, تھوڑا سا قیام اس زمین میں تمہیں اس لیے دیا ہے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. اور اگر ہم نے مرنا ہے خواتین و حضرات گرامی تو پھر یہ فائدہ کہاں ملے گا؟ یہ جو قرآن کہتا ہے مستقر و متاع الی حین, تھوڑا سا قیام, تھوڑا سا تمہارا فائدہ ہے. یہاں رکنے کا, زندگی ایک سفر کا وقفہ ہے, اور آگے چلیں گے دم لے کر. یہ اتنا بڑا جو آپ عرصہ حیات سمجھو, فرینکلی اٹس جسٹ اے اسمال بس اسٹاپ فار یو, مگر اس بس اسٹاپ میں ایک واقعہ ہونا ہے جس سے کوئی بندہ نہیں بچ سکتا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کی قید ہے. یہاں صرف وہی خوش رہے گا, دنیا کو اچھا وہ پائے گا جو دنیا کا بندہ ہوگا, جو بھولا بھٹکا ہوا ہوگا, جسے علم حاصل نہیں ہوگا, جسے شناخت حاصل نہیں ہوگی, جسے خدا پر اعتبار نہیں ہوگا, ذرات خاک پر اعتبار کرے گا, 70 سال کی زندگی ٹریلینز آف ایئرز کے ساتھ کرے گا, بڑا نالائق سوداگر ہوگا. ایک اتنا بڑی نالائکی ہے خاتون حضرات, کہ اتنی بڑی نالائکی, کین یو امیجن کہ کتنی بڑی, کہ میں 70 سال کا سودا ما دامت السماوات سے کر رہا ہوں گا, ٹریلینز آف ایئر, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز کے سودا میں 70 سال کی خواہشات کی زندگی سے کر رہا ہوں گا. یہ بہت بڑا نقصان کا سودا ہے. تھنک اوور اٹ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی ایٹماسفیئر نے جنت کو ہمارے لیے ہوا بنا دیا. جنت کو, جنت سے مسلمان کی کیا غرض تھی جی؟ جو میری اساس ہے, جو میری میراث ہے, اس سے میری کیا غرض ہے؟ خدا نے تو مجھے اتنی آسان جنت دی ہوئی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہو. خدا نے کہا اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بدو آ گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ کتنی نمازیں مجھے پڑھنی, جنت کیسے حاصل کر سکتا ہوں, کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ فرمایا 5, اور یہ کہ تو نفلاً کچھ زیادہ پڑھ. کہ نفل شفل کوئی نہیں پڑھنے معلوم. اور کیا کرنا ہے سرکار؟ میں نے فرمایا روزے کتنے؟ 30, اور یہ کہ تو نفلاً زیادہ پڑھ لے. نے کہا نہیں بس 30 کافی ہے. انہوں نے کہا اور کیا کرنا جی؟ انہوں نے کہا حضور میں نے اپنا, انہوں نے کہا تم نے زکوٰۃ دینی, اور یہ کہ تو صدقات اس پہ اضافہ کر. انہوں نے کہا جی صدقات سے کوئی غرض نہیں, صرف جب آرڈر پورے ہو گئے نا تو اس نے کہا یا رسول اللہ سن لیجیے, میں نے جتنا آپ نے کہا نا ضروری اتنا کرنا, بس کوئی زیادہ نفل شفل نہیں پڑھنے,
کوئی زکوٰۃ پر صدقات وصدقات میں نے کو نہیں دینے، جتنا آپ نے مجھے 5 آرڈرز دیے نا بس اتنے ضرور کروں گا۔ جب وہ چلا نا تو حضور نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا گواہ رہنا، اگر یہ اپنے عہد پہ قائم رہا تو جنت تھی، اگر یہ اپنے عہد پہ کتنی سستی بات ہے جنت، مگر کچھ اس سے بھی زیادہ سستی ہے۔ یہ ایک خارجی لیول کی قید ہے، خارجی لیول کی، مگر باطنی لیول پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور کیا خوبصورت ہے کہ جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا مکھی کے سر کے برابر، جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا مکھی کے، خدا کے لیے مکھی کے سر کے برابر، اور وہ آنسو آنکھ سے چل کے رخسار تک ڈھل آیا، اس پہ نارے دوزخ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ نہیں نہ نکلتا، اپنے لیے نکلتا ہے، اپنے لیے نکلتا ہے، غم محبوب میں نکلتا ہے، بچوں کی آرزو میں نکلتا ہے، نوکری اور افلاس میں نکلتا ہے۔ اس بات پہ دھیان رکھنا، ہر آنسو کو خدا کی یاد میں اترا ہوا آنسو نہ سمجھنا، مگر یہ پختہ ترین احادیث میں سے حدیث ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آنکھ سے ایک آنسو نکلا، ایک، یہ بھی نہیں 10-5 کی نہیں بات ہو رہی، اور وہ اتنا چھوٹا ہے کہ مکھی کے سر کے برابر ہے، مگر آنکھ سے نکل کے رخسار تک آ کے خشک ہو گیا، تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ اس پہ ہمیشہ کے لیے نار دوزخ حرام کر دی۔ پھر خدا کے رسول کا ارشاد ہے، اس پہ گواہ ابو سعید خدری ہیں، اس پہ گواہ معاذ بن جبل ہیں، اس پہ گواہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ تمام حضرات گواہی دیں کہ ہم نے حضور سے یہ حدیث سنی کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس پر ہمیشہ کے لیے دوزخ حرام کر دی گئی۔ تو حضرت ابو سعید نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے اس نے گناہ کبیرہ کی ہو؟ حضور خاموش رہے، پھر کہا چاہے گناہ کبیرہ کی ہو، پھر خاموش، چاہے اس نے زنا شراب سب کچھ کیا، تو حضور نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، چاہے اس نے گناہ کبیرہ کی۔ حضرات گرامی، یہ جنت بڑا سودا نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جنت تو میراث مسلم ہے اور دیدار خداوند میراث مومن ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اشتیاق دل میں کیا جنت میں جائے، یہاں بھی تو بازار گھومتے پھرتے ہو، رولا پڑا رہتا ہے، وہاں بھی کھلا ڈلا کھایا پیا تو 4 دن میں بور ہو جاؤ گے، مگر اصل چیز وہ ہے جو کبھی بھی زوال پذیر نہ ہو، اصل چیز وہ علم ہے جو انسان کا جاری رہتا ہے، اصل چیز وہ حسن ہے جو خدا کائنات میں ہے، اصل صحبت وہ ہے جس کی خاطر دل مچلتا رہتا ہے، اصل فراق کی ساعتیں وہ ہیں جو کسی محبوب زمین سے نہ محسوس ہوں، جو اللہ کو محسوس کر کے اس کی محبت میں آپ کا دل لرزے کانپے، پھر کہیں ایک چھوٹا سا آنسو آپ کے رخسار پہ ڈھلک آئے۔ اصل ایمان یہ ہے حضرات گرامی، اسی کی خاطر ساری زمین کا قیام بنا ہے، اسی کی خاطر۔ شیطان نے کہا اچھا بھیج لے مجھ پہ سردار بنا کے، بھائی لے۔ حضرات گرامی، اسی کی خاطر ساری زمین کا قیام بنا ہے، اسی کی خاطر۔ شیطان نے کہا اچھا بھیج لے مجھ پہ سردار بنا کے، بھائی لے۔ میں بڑا شاندار تھا، نزت شر سے بنا تھا، شعلہ معارج سے تخلیق ہوا تھا، کٹتی ہوئی سبز لوہوں سے میری تخلیق تھی، میں بایو گیسز اور سلفیورک ایسڈ کا بنا ہوا تھا، مجھے تو نے اتنا پاک صاف بنایا، اور پھر اس گندے کیچڑ میں لپٹے ہوئے انسان کو تو نے میرا سردار بنا دیا۔ سلسالن کل فخار، اس بدبودار کیچڑ کے سائے سے سلگتے ہوئے اس منحوس کیڑے کو تم نے مجھ پر برکت دے دی۔ یہ شیطان سے ہماری اصل جنگ یہ ہے۔ ویسے حضرات گرامی، شیطان آپ سے بہت زیادہ تیز اور سیانہ ہے، اس کے پاس فائلیں بڑی ہیں، ملک ریاض کی طرح۔
بڑی فائلیں ہیں اس کے پاس آپ کے باپ دادا کی فائلیں ہیں، پردادا کی فائلیں، آدم سے لے کر ہر انسان کی فائل اس کے. آپ شیطان کو سمجھتے ہو اڑتا پھرتا جن ہوگا، جہاں مرضی ہوئی دھوکہ دیا مرضی چل رہی ہے. نہیں، اٹس اے سسٹم، اٹس اے فلر سسٹم. اس کے تو حال ہی نہیں دیکھے جاتے آپ سے. وہ اتنی بڑی مملکت کا سربراہ ہے. پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں تخلیق کی. خیر و شر کے مالکوں کو بھی تخلیق کیا، مگر شر سے وڈرا کر گیا. اب اگر کوئی جی اللہ میاں کی مرضی ہے تو مجھ سے گناہ کرا، یہ غلط ہوگا. اللہ میاں نے مرضی قرآن میں درج کر دی ہے. اللہ میاں نے مرضی درج کر دی کہ دیکھو بھائی یہ میری مرضی ہے حسن اخلاق سے کام لو، میری مرضی ہے آسن تقویم سے کام لو، میری مرضی ہے ہمسائے کا دکھ بٹاؤ، میری مرضی ہے کہ تم تمام کام جو میں نے قرآن میں لکھ دیا وہ کرو. اللہ کا حکم قرآن ہے. وَبِالْقُرْآنِ حُكْمًا وَإِمَامًا. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ خدا کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک دفعہ قرآن دے گا آپ کو، کہے گا یہ عمل کرو، اور دوسری طرف آپ کو شر کی توفیق دے گا. خدا پہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اس نے صاف کہہ دیا کہ جب میں نے خیر تخلیق کی تو اس کی کمانڈ اپنے پاس رکھ لی، جب شر تخلیق کیا تو میں نے اس کی کمانڈ شیطان کے سپرد کر. انما، دیکھو لفظ پہ غور کرو شیطان کے بارے میں. انما یامرکم، یہ تمہیں حکم دیتا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ تمہیں شہوات کا حکم دیتا ہے، یہ تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے، تم سے گناہ کراتا ہے. پیٹ پہ پتھر باندھنے کی بجائے جو آپ کے رسول کریم نے باندھتے تھے. جب بہت تنگ ہوئے نا خندق میں مسلمان، روئے پیٹے صبر کیا، مہینہ گزر گیا بھوکے مرے، اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے. کہا یا رسول اللہ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ وزن اٹھانے کے لیے ہم سے سیدھا کھڑے ہونے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. اور ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا. حضور نے بھی اپنے شکم مبارک سے پردہ اٹھایا، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو پھر آئے اصحاب 30ویں دن اور کہا یا رسول اللہ اب تو کلیجے حلق کو آ رہے ہیں، اب تو بالکل ایسے لگتا ہے سب رخصت ہوا جا رہا ہے، کچھ کیجئے. پھر ہم نے کہا اچھا یہ مرحلہ آ گیا. اچھا یہ دعا پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اے اللہ پردہ داری فرما، اللہ رحم فرما، اپنی چادر میں سمیٹ لے، کرم فرما. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، ہمیں امن دے دے. اسی رات آندھی آئی، کنابیں اکھڑ گئیں اور کافر بدحواس ہوئے، اور اللہ نے ایک فتح مبین اپنے رسول اور صحاب کو دی. مگر آج کل ہم بہت بھی پریشان ہوں تو ہمیں یہ دعا یاد ہی نہیں آتی ہے نا. عجیب سی بات. آج کل ہمارے کلیجے بھی حلق کو اٹھتے ہیں مگر ہمیں یہ دعا نہیں یاد آتی جو رسول اللہ نے اتنی ٹینس کنڈیشنز میں دی تھی. تو یہ تمام عرصہ حیات ہے کس لیے؟ جب آپ نے خدا کے بندے رہنا ہے، خدا کے رستے پہ چلنا ہے، تو طریقہ کار بھی تو یار وہی ہوگا نا جو پچھلوں کا ہے. آپ کا طریقہ کار تو نہیں ہوگا ایک ہی رستے کے تئیں. شرع کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے شرع کا کیا مطلب ہے؟ شرع کا مطلب ہے کم سے کم زاد راہ جسے لے کر منزل تک پہنچ سکو. کتنا خوبصورت معنی ہے شرع کا. بھائی وہ دیکھو ٹریول لائٹ وین یو مسٹ. ہم پیدائش کے وقت سے جس سفر پہ روانہ ہوتے ہیں نا انجام تک، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مذہب زیادہ بوجھ نہ بنے. لادو نہیں مذہب کو اوپر. اللہ نے آپ کو آزاد رکھا، آپ سکول اٹھا کے سر پہ ڈال لیتے ہیں، آپ سکول چڑھا لیتے ہیں، آپ ایسے ایسے کام کرتے ہو آپ کی زندگی دشوار ہو جاتی. بھائی اصحاب کا کون سا سکول تھا؟ کیا ایسی چیز تھی جو اصحاب کیا نوکریاں نہیں کرتے تھے؟ کیا اصحاب رسول جو تھے زمین کاشت نہیں کرتے تھے؟ کیا اصحاب رسول غلطیاں نہیں کرتے تھے؟ کیا کبھی کبھی آپس میں لڑتے نہیں تھے؟ نارمل لوگوں کی طرح رہتے تھے، بڑے عام سے لوگ.
اب آپ کہتے ہو چھوڑو جی وہ تو اصحاب تھے نا, ہمیں کوئی بڑا کام کرنا. ہمیں وہ باتیں بتائی جاتی ہیں which are not properly Islamic. ہمیں تو وہ باتیں بتائی جا رہی تھی. ہمیں تزکیہ کی بڑی بڑی لمبی داستان, وہ بدو مزکی تھا, وہ آپ خود کرو, جس نے کہا یا رسول اللہ 5 سے زیادہ ایک نماز نہیں پڑھنی میں نے. رسول کو کہہ رہا, جس نے کہا یا رسول اللہ 30 سے روزہ ایک نہیں زیادہ رکھنا, زکوٰۃ سے 1 پیسہ زیادہ نہیں دیکھنا. ضمانت اسے کیا ملی؟ اگر یہ اپنے سیدھے سادے پیمان پہ قائم رہا تو یہ جنت ہی ہے. اتنی کمزور ہے جنت, اتنی معمولی سی جنت ہے. مگر ایک مسئلہ رہ جاتا ہے, ہم اس زندگی کے دوران سے کیسے سلامت گزریں؟ بغیر دعا نہیں گزر سکتے. نو وے. ہمیں رجوع کرنا پڑتا. ہمیں چاہیے کہ ہم گائیڈنس کے اعلیٰ ترین پہلو سے ہدایت لیں. ہمیں چاہیے, اگر ہم انٹرسٹڈ ہیں, اگر ہم مسلمان کہلانے میں انٹرسٹڈ ہیں, اور حضرات گرامی ہمارا نام اللہ نے نہ دیوبندی رکھا, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, ہمارا نام اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ملت ابیکم ابراہیم. بڑے اعزاز میں رکھا. کیا ہے مسلمانوں, تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت میں ہو. یہ نہیں کہا کسی مولوی صاحب کا کوئی نام نہیں لیا, نہ کسی گروہ فکر کا نام لیا, نہ کسی سکول آف تھاٹ کا نام لیا. اللہ نے آپ کا نام قرآن میں لکھ چھوڑا ہے, ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ ہو. ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. جب اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تو ہم نے بھی اسے تسلیم کر لیا. اللہ نے ابراہیم کا دیا ہوا نام مسلمان تم کو دے دیا. اب اس کے بعد کمال کی بات ہے, وہ جیسے یہ دیکھو ایک طریقہ ہوتا ہے, جب منو سلوہ نزول ہو رہا تھا نا اور اسے کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں موسیٰ کہو نا خدا سے ہمیں پیاز دینا, تھوم دینا, ہمیں کوئی کچرا دے کوئی زمین کا. ہم اس اعلیٰ ترین کھانے کو کھا کھا کے تھک گئے. تو قرآن نے کہا اب اس قوم کا کیا کروں جو از خود پاک کو کم پاک کو تبدیل کر کے کم پاک لینا چاہتی ہے. یہی ہے مطلق حلال کی جگہ یہ مکروہ چیزیں کھانا, میں ان کا کیا کروں؟ تو یہ ہماری عادت دیکھو کیسی ہے جی. کیا ہم قوم یہود کی طرح نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت نام دیا ہمیں مسلمان کا, اور ہم چھوٹے چھوٹے اسکولوں کی ٹوپیاں پہن کے تو ذلیل و خوار ہوتے پھرتے ہیں. Why not be only Muslims? مسلمان کیوں نہ کہلوائیں؟ مجھے کیا حرج ہے اس میں کہ میں کہوں میرا نام تو خود اللہ کا رکھا ہوا نام ہے, میرا نام تو قرآن میں آیا ہے, میں کیوں نہ مسلمان کہلواؤں؟ کیا مجھے مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ کیا میں فرقہ بندی سے باہر نہیں نکل سکتا؟ ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. یہ تو جتنے فرقے بٹیں گے اتنے مہاجن اکٹھے ہو جائیں گے. تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا اپنی شخصیتوں سے, اپنی سلامتی ذہن کو مجروح کر کے. تم دریا کو چھوڑ کر اگر ندی نالوں میں گھسو گے تو یہ اللہ کا قصور ہے؟ یہ کوئی اللہ کا قصور ہے؟ یہ تو تمہاری اپنی خطا ہے کہ تم سمندر رحمت کا چھوڑ کر گلی کوچوں میں چھوٹی نالیوں میں اپنی نجات ڈھونڈو گے تو پھر کس کا قصور؟ بھائی بات سنو, معلم تو بڑے ہوتے ہیں, چھوٹے بھی اور بڑے بھی, سب اچھے ہیں. اگر آپ کو علم چاہیے تو کیا آپ اس درسگاہ میں ختم ہو جاؤ گے؟ کیا یہی فوت ہو جاؤ گے؟ اگر کسی کا بی ایس سی کرنے کا دل ہے تو اسی درگاہ تک رہے گا. اگر کسی کا ایم سی ایس کرنے کا دل ہے تو کیا اسی تعلیم گاہ میں رہے گا؟ اگر آپ اپنی ایک دنیاوی تعلیم کے لیے بیسیوں سکول اور کالج بدلتے ہو تو جاؤ مسلمان, اگر علم قرآن سیکھنا دے ساری جگہ جاؤ. مگر یہ کیا یار کہ ایک سکول میں دفن ہونے کے لیے جاتے ہو کیا؟ ایک سکول میں ہی آپ کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے.
کتنی افسوس کی بات ہے. ہم علم کو دفن کرتے ہیں, اپنے آپ کو اسکولوں کی حدود میں دفن کر دیتے ہیں. اسکول تو ہزاروں آئیں گے, اب پوچھو ایک آدمی پورے آپ کو پاکستان میں آپ کو ایک علم کی تعلیم نہیں ملتی. کیا آپ باہر اس لیے نہیں جاتے ہو کہ وہاں سے آپ کو ایک مخصوص علم کی تعلیم دیتے؟ کبھی آپ کو خیال آیا کہ ہم کافروں سے کیوں علم لینے جاتے ہیں؟ کبھی اس وقت ایمان خطرے میں نہیں آیا؟ پھر اپنی مذہبی درسگاہوں کو محدود کیوں کرتے ہو؟ علم اور عقل کے لحاظ سے اپنے استادوں کو کیوں محدود کرتے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے اب قرآن کی صداقت جو ہے مشرق نے سے نہیں مغرب سے پوری ہو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنوں. میں 1997 میں امریکہ گیا. مجھے بہت بڑے بڑے پروفیسر میتھمیٹکس اور ریلیٹیوٹی کے ملے, سائنسز کی. میری ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار تم ایک سنگل کائنات کے پیچھے پڑے ہو, میرے رب کائنات نے تو ایسی 7 کائناتیں بتائی ہیں. اور میں نے ان کو آیت سنائی, اللہ الذی خلق السبع السماوات ومن الارض مثلہن, کہ میرے اللہ نے تو 7 کائناتیں بنائیں. کہنے لگے وی ہیو نو سچ آپشن. انکار نہیں کیا اس نے. ہی سیڈ کہ وی ہیو نو سچ آپشن. میں واپس چلا آیا. only 3 or 4 months after اس نے مجھے فون کیا واپس. انہوں نے کہا پروفیسر the concept of multi universes is open. آج پورے کے پورے سائنسدان ملٹی یونیورسز پر عقیدہ رکھتے ہیں. 3-4 ہفتے پہلے سائنسدانوں نے ایک دوسری کائنات کا سراغ ڈسکور کر لی. ڈھونڈ کے نہیں, ابھی پہنچے نہیں. ان کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ ہم شاید قیامت تک دوسری کائنات تک نہ ہو. ہم نے تو ابھی پہلی کائنات کی دہلیز ہی نہیں پوری کی, باقی تک کہاں جائیں گے؟ مگر ان کو سراغ یہ لگ گیا کہ 2 کائناتوں کے درمیان بہترین ایک بہت بڑا ایک خلا جو ہے جس کو انہوں نے سرخ شعاعی مادے سے, سفید شعاعی مادے سے پر کیا ہوا ہے. اس سے انہیں یقین ہوتا جا رہا ہے. The thesis is not yet fully confirmed. But soon انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے رب کی بات پوری ہوگی, اور آپ کے رب سے سچا کون ہو سکتا؟ تو اس وقفہ حیات حضرات گرامی یوز کیجئے. ایک سنگل سوال, ایک سنگل, کوئی نہیں پوچھے گا یہ تو بعد کی باتیں ہیں, نمازیں کتنی پڑھی. وہاں جا کے صرف 2 سادہ سے سوال پوچھے جائیں گے. 2 سوال. دیکھو ان سوالوں سے مطلب یہ ہے کہ اگر قبر میں آپ سے 2 باتیں پوچھی جائیں, اب جب قبر میں پہنچ گئے تو آپ کو دوبارہ, آپ کو پتہ ہے قبر کی بھینچ کیا ہوتی ہے؟ اس ری لیونگ ان دی گریو. فرض کرو آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے اور آپ قبر میں چلے جاؤ, آپ سوئے ہوئے اٹھو, پتہ لگے میں قبر میں ہوں, تو جو اس وقت خوف کی چند ساعتیں آئیں گی, چند ساعتیں, اس کو قبر کی بھینچ کہتے ہیں. اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ قبر کی بھینچ سے کوئی آزاد اگر ہوتا تو سعد بن معاذ ہوتے, کوئی آزاد نہیں. اب وہ 1-2 لمحے ہیں. اب آپ کو دیکھو, مجھے بھی خیال آتا تھا بڑا, جب میں قبر شبر میں جا رہا, میں نے کہا یار اتر بڑی گھبراہٹ ہوگی, فرشتے پوچھنے آئیں گے, یہ فورن کنٹری ہے نا جی, تو ادھر جائیں گے. میں ایک دفعہ امریکہ گیا تھا, امریکوں سے ڈر آتا تھا, اتنی چھوٹی چھوٹی بات پوچھتے تھے, لگتا تھا ابھی واپس کر دیں گے, یہ کر دیں گے. خبیث قوم تھی, شائستہ بھی نہیں تھے, با اخلاق بھی نہیں تھے, اسی لیے ڈر ہی آتا ہے ایسے لوگ. پھر کوئی کہہ جوتے اتارو, یہ کرو, وہ کرو, بڑا آدمی خاصا یعنی پریشان ہوتا ہے, شریف طبع پہ یہ بارے گراں ہوتا ہے. مگر پھر بھی, مگر جب قبر میں جاؤ گے تو قبر میں تو بہت زیادہ عذابناک صورت ہے کہ واپس بھی نہیں جا سکتے دنیا میں. سب سے بڑی تو یہ مشکل بات ہے. تو مجھے بھی آپ کی طرح بڑا خوف آتا ہے, سب کو آتا ہے. تو سوچ رہا کہ یار کریں گے کیا میرے ساتھ قبر میں. اور فرض کرو میں اگر اتنا گھبرا کے اٹھا تو میں نے سوالوں کا جواب کہاں سے دینا. بڑی دیر میں اس مسئلے میں تھا کہ یہ تو زیادتی ہے نا, دیکھو اللہ میاں کو سے رعایت کرنی چاہیے, یہ تو بہت زیادتی ہے. تو پھر حضرات گرامی مجھے ایک عجیب و غریب حدیث ہاتھ لگی, اور قربان جائیے ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول پہ قربان. فرمایا
قبر میں انسان مکمل اطمینان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ان پہ گھبراہٹ نہیں نازل ہوگی، ان کو سکون و ثبات کے ساتھ ان کی آنکھ کھلے گی، اٹھیں گے، اور سوال و جواب کے وقت ان کے اعصاب اور ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا. اتنی خوشی مجھے اس حدیث سے ہوئی. میں کہ چلو شکر ہے، آدمی اپنے آپ میں ہوگا تو ٹھیک ہی جواب دے گا نا. اگر ہمیں اطمینان سے اٹھایا جاتا ہے قبر میں تو لازماً ہمارا شعور جو ہے بحال ہوگا، خوف نہیں ہوگا، لرزہ طاری نہیں ہوگا، کسی برے استاد کی طرح اس کی چھڑی کا خوف تو نہیں نہ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ہم بڑے اطمینان سے جواب دے سکیں گے. ہم اپنے پورے مسلک کا، میرے لیے یہ بہت بڑا مرحلہ تھا کہ قبر میں کیا ہوگا. حضرات گرامی آپ دیکھیے، یا اللہ انصاف والا ہے یا کوئی نہیں، ایسا بات ہی کوئی نہیں. کیوں؟ میں جا رہا ہوں جی، پروفیسر احمد رفیق اختر جا رہے ہیں، بڑا پڑھا جی، دیندار ہوئے، یہ ہوئے، بڑا کسب کیے انہوں نے. ہاں جی پروفیسر صاحب، who's your God؟ من ربوں کا. کمال ہے یار، مجھ سے پوچھ تو ساری عمر اسی میں گزاری. ہاں اگر انہوں نے چیک کر لیا کہ واقعی خالصتاً انصاف سے واقعی یہ سچ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، آپ پہ ہی جواب آ جائے گا، چھوڑو یار اس کو، دفع کرو، اور کوئی لو، ہمیں خام خواہ تم نے اٹک ڈالی، پیچھے کو چیک کرو. اور فرض کیا میں نے نفاق سے، یہ نفاق کیا اور میں اللہ کو نہ مانتا ہوں بلکہ اپنے بتوں کو خدا سمجھ رہا ہوں، اپنی تمرد کے لیے، غرور کے لیے، قبضہ غاصبانہ کے لیے خدا کو یاد کیا، پھر تو میں پکڑا جاؤں گا. میں سچ نکلے گا، سچ وہاں سے. یا اللہ آپ اوپر سے آواز دے گا کہ tell him he's lying. یا تو کہ he's true, he's right. چھٹی ہوئی tell him. ایک دوسری بہت بڑی گیلیکسی ہے نا آگے کھلی ہوئی، ادھر مجھے جانا ہے. بہت بڑی، چھوٹے سے کرنٹینا میں سے، اس بند کمرے سے آگے اتنی بڑی کشادگی ہے، اتنی بڑی کشادگی، عذاب کی اور ثواب کی دونوں. گیلیکسیز کھلی ہوئی. گیلیکسیز پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی ہوتی ہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی گیلیکسی ہمارے پاس ہے نا، اینڈرومیڈا. اس ایک گیلیکسی میں 1 کھرب ستارہ. اب سوچو کون سا جہان آگے کھلنے وہاں، جہاں ایٹ لیسٹ 200 گیلیکسیز ول بی اوپن فار اس. 200 بلین گیلیکسیز، 200 بلین گیلیکسیز ول بی اوپن ٹو اس. اس چھوٹی سی سرنگ سے نکل کے نا قبر کے، ہم نے 200 ارب گیلیکسیز کا ہم نے وزٹ کرنا جاتے جاتے. اب آپ کوشچن من ربوں کا. اب آپ فرض کرو ہندو کو پوچھ لیتے ہیں محترم، وہ من ربوں کو نہیں، برہما، شیوا، وشنو، اندرا، ورونا، متھرا، سرسوتی، ماں کالی، درگا، آپ لکشمی. یعنی اس بیچارے کا کنفیوژن کتنا ہوا، ترس آتا ہے، مگر وہ اپنے آپ پر بھی تو ترس کھائے نا. ہاں جی. اب اس وقت وہ اس سوال کے جواب میں کیا کہے گا؟ 36 کروڑ خدا ہیں انڈیا میں. every third Indian has a new God. اب بتاؤ، وہ جو اوپر بیٹھا وہ سنگولر ہے، وہ تو اتنا شدت والا ہے، اس سوال کے اوپر اتنی شدت والا ہے کہ وہ تو صاف وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اب بتاؤ، وہ جو اوپر بیٹھا وہ سنگولر ہے، وہ تو اتنا شدت والا ہے، اس سوال کے اوپر اتنی شدت والا ہے کہ وہ تو صاف وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو فساد نہ ہو جاتا. بڑی سادی سی بات کر، کہتا ہے اگر وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہوتا. پھر آگے ایک اور بات کرے،
یار عقل کرو، کیا خدا بے ساز و سامان ہوتے؟ کائنات میں تو عجیب سی سٹرگل شروع ہو گئی ہوتی، ایک خدا 10 ستارے لے کے ادھر بھاگ رہا ہے، کدھر بھاگ رہا ہے، کدھر بھاگ رہا ہے۔ اس نے کہا اوپر اس قسم کی بد نظمی ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم ایک ہیں، ہم ازل سے ہیں، ابد سے ہیں، ہم ہی تمہارے خدا ہیں، ہم نے تمہیں تخلیق کیا۔ عقل کرو، اس چھوٹے سے سوال پہ پورا پرچہ نہ خراب کر لینا۔ یہ سوال ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ 5 چھوٹے چھوٹے سے ہڈ ہیں۔ کبھی خوف میں پوچھیں گے بھی کون یاد آ رہا ہے، خوف میں پوچھیں گے کون یاد آ رہا ہے، اس سامنے محلے والا جادوگر حساب کتاب کرنے والا یاد آ رہا ہے یا اللہ یاد آ رہا ہے؟ یہ بتاؤ، یہ تعویذ دھاگے والے یاد آ رہے ہیں کہ میں یاد آ رہا ہوں؟ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ کمال ہے، یہ جو 10-20 کروڑ حساب کتاب والے بیٹھیں گے اللہ کی قدرتوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ علی کل ذنب واتوب علیہ۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پروردگار کی طاقت و قدرت میں کسی شخص کو کوئی مجال نہیں، الا باذن اللہ۔ مگر آپ کا خیال یہ اللہ ان چھوٹے چھوٹے یہ شعبدہ کاروں میں، ان چھوٹے چھوٹے لوبت نوازوں میں، ان چھوٹے چھوٹے فضول لوگ جن کو عقل و معرفت سرے سے نصیب نہیں ہے، ان کے کاغذ کے پرچوں کے ٹیڑے بیڑے میں ہیں یا بدو کے نعروں میں ہیں، ان کم بختوں کے پاس خدا کی مرضی ہوگی؟ ان تعویذ لکھنوں کے پاس خدا کی مرضی ہوگی کہ اللہ کے بندوں کے پاس ہوگی؟ جب اللہ کے بارے میں کچھ بدگمانی پڑھ رہو تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی بات پہ شبہ پڑ جائے تو اہل یاد سے پوچھنا، ان لوگوں سے پوچھنا جو خدا کی یاد میں رہتے ہیں۔ نماز خالی نہیں، قرآن خالی نہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہ 2 بڑے ضروری ہیں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فحش اور منکر سے نجات دیں گی یہ باتیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یار مگر ہمیں یاد کرنا بڑی بات ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ہمیں یاد کرنا بڑی بات ہے۔ یا تم نماز کے علاوہ بھی ہمیں یاد کرتے ہو، حالانکہ نماز بھی یاد ہے۔ آقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مگر اس کے بعد بھی تم مجھے یاد کرتے ہو۔ شاباش میرے بندے، کمال کر دیا تم نے انس اور محبت میں ہمارے ساتھ، کمال کر دیا۔ دیکھو یار، مجھے نہیں پتا کون پیر فقیر چلے کھچواتا ہے اور کون مولوی جو بیچارہ خام خواہ کی ہمیں فٹیگیں دلواتا ہے۔ اللہ نے تو اصول یاد طے کر دی۔ ایک اولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہمیں یاد کرنا تو بڑی بات ہے۔ مگر اللہ میں یاد کیسے کریں؟ ڈر ڈر کے کریں، کانپ کانپ کے کریں، مر مر کے تجھے یاد کریں، کیسے یاد کریں؟ پھر اس نے اپنے طریقے بتائے۔ اس سے پہلے اس نے کہا دیکھو یاد بڑی بات ہے، مچھلی کے پیٹ میں یونس بیچارہ کتنا پاک صاف رہتا تھا، کیوں جی؟ عفونت، بدبو، گندگی، غلاظت، گلنا، سڑنا، مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے زیادہ زیادہ یونس۔ مگر ان 3 دنوں میں حال یہ ہو گیا کہ بدن گل سڑ گیا، اللہ نے نکال کے باہر رکھا، ایک کدو کی بیل نے سایہ کیا، تھوڑا سا آرام آیا، تھوڑا سا آرام آیا، تو اللہ نے کدو کی بیل سکھا دی۔ تو یونس کہا ہے پروردگار، میں نے کیا اتنا بڑا گناہ کر دیا تھا، میں نے ایک چھوٹی سی غلطی کی تھی، میں نے معافی مانگ لی، تو نے معاف کر دیا، اس بیل سے مجھے ذرا سا سکون پہنچ رہا تھا، آپ نے اس کو بھی سکھا دیا۔ تو اللہ نے کہا یونس بن متی، میں نے 1,00,000 کا شہر آباد کیا تھا، تو اسے بددعا دے کے نکل آیا۔ کیا مجھے اپنے بندوں سے محبت نہ ہوتی؟ کیا مجھے اپنے بندوں سے ہمدردی نہ ہوتی؟ اے پیغمبر تو نے بددعا دے کے نکلا، مگر ہمیں اتنے بڑے شہر و اتنے بڑے انسانوں کا غم تھا کہ یہ برباد ہو جاتا۔
دیکھو نا، تو یہ چھوٹی سی چیز کے ضائع انہوں نے دکھ دیا نا. ہے بڑا دلیل باز اللہ، ویسے ہر بات کی دلیل دیتا ہے. کہتے ہیں دیکھو نا، میں چھوٹی سی چیز کا دکھ ہوا نا، مجھے اتنے بڑے شہر کی بربادی کا دکھ نہ ہوتا. اس لیے میں نے تیرے ہی کرم سے اور تیرے ہی توسط سے ان کو بخش دیا. اور ان کے نائب نے جب لوگوں سے کہا کہ پیغمبر بددعا دے کے نکل گیا، بچت کوئی نہیں ہے، تو اکٹھے ہوئے، گڑ گڑائے، روئے، اپنے پیغمبر کا واسطہ دیا، اور ان کے سر سے سائبان کا عذاب ٹل گیا. حضرات گرامی، دیکھنا یہ ہے کہ اس یاد کے بینرز کیا ہیں. بہت ساری خوشبوئیں، اگربتیاں، وضو رگڑ رگڑ کے، حمامیں، دستار بندیاں، یہ چیزیں کر کے ہم اللہ کے حضور جائیں تو وہ قبول کرتے ہیں. نہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے کام کاج پورے کر لو نا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے. ہر لباس میں کر لیتے ہو، ہر رنگ میں کر لیتے ہو. ماں باپ کو یاد کرنے کے لیے کوئی اسپیشل سوٹ تو نہیں نہ پہننا پڑتا ہے، کوئی بورڈ ٹائی تو نہیں نہ لگانی پڑتی. کوئی زیادہ اگر ماں باپ ماڈرن قسم کے مر جائیں تو آپ کو کیا خیال، لیوائز کی جین پہننی پڑتی. خدا تو کہہ رہا ہے جو مرضی کرو، مگر مینر یہ ہے، خوف سے نہیں، وحشت سے نہیں، گریز صحبت کے لیے نہیں، ڈر ڈر کے نہیں، لک چھپ کے نہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو، ذرا زیادہ کرو. بڑی عقل کی بات اللہ نے آپ کو، عقل کی بات ہے. یار ماں باپ تو میں دیتا ہوں، بچے میں دیتا ہوں، کردار میں دیتا ہوں، اخلاق میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، پہلا سانس میں دیتا ہوں، آخری سانس میں دیتا ہوں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت میں دیتا ہوں، توہین میں دیتا ہوں. وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، مرض میں دیتا ہوں، شفا میں دیتا ہوں، سب کچھ میں دیتا ہوں. تو میرے سوا کوئی اور امپورٹنٹ ہے؟ اگر میں سب سے امپورٹنٹ ہوں تمہارے لیے تو تھوڑی سی یاد میری زیادہ کر دو بس. اگر باپ کو 10 مرتبہ یاد کرو، مجھے 11 مرتبہ یاد کرو. او اشد ذکرا، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تھوڑا زیادہ کر دو. پھر کہا یہ تو ہوا کہ مجھے انداز کیا چاہیے، مجھے اپنے بندے کی محبت چاہیے. میرے دل میں آرزو ہے، اللہ کہتا ہے، حسرت ہے. آپ تو کہیں گے اللہ بھی حسرت کرتا ہے، کرتا ہے. ہر خواہش کی ابتدا اللہ سے ہے، ہر چیز کی ابتدا اللہ کہتا ہے. یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، اے لوگوں مجھے حسرت ہے کہ تمہیں یاد کیسے کرنا چاہیے اور کرتے کیسے ہو. ہر چیز مجھ سے جاری ہوتی ہے تمہارے لیے. اول و آخر میں ہوں، درمیان میں ہوں. فما بینہما، اس کے باوجود تم سب سے زیادہ نگلیکٹ مجھے کرتے ہو. یا حسرتن علی العباد، مجھے حسرت ہے تم جیسے لوگوں پر. کیسی بدبختی ہے، یہ میرے ساتھ کتنی بے ایمانی تم کرتے ہو. ہیں جی، ایک دفعہ ایک صحابی نے گندی سڑی کھجوریں مسجد نبوی پہ لٹکا دیں. اللہ نے کہا اچھا، تمام دولت دنیا میں دوں، عطا و بخشش کا مالک میں ہوں، ایک ذرہ ذرے کی عنایات کرم میں کروں، میں ہی تمہیں اچھی بری کھجوریں دوں، سب سے بدترین کھجور میرے لیے دو. ہے جی، تو پھر کہا ہے بخیل انسان ہے نا، وَعُزْرَةُ الْأَنفُسُ الشُّحُ، تمام حضرت انسانوں کو ہم نے بخل پہ جمع کیا. تو کہا اے بخیل، اگر بہترین چیز اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا تو بری بھی تو نہ دو، بدترین بھی تو نہ دو. چلو
میں فیصلہ کر، میں جانتا ہوں اے انسان تو بخیل ہے، اگر بہترین چیز اللہ کے لیے نہیں دے سکتا تو درمیانی دے دو، مگر اتنی بری نہ دو۔ تم اپنے کریم کی توہین کر رہے ہو، تم اپنے عطا و بخشش کی توہین کر رہے ہو۔ تمہیں ساری دنیا میں نے دی، دین میں نے دیا، اخلاق میں نے دیا، یہ مراتب عالی میں نے دیے، کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ یہ تمہاری عقل کہتی ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہو اس کے نام پہ جو فضول گلی سڑی روٹی 10 دن کی دیمک زدہ پڑی ہے وہ اٹھا کے تم دے دو۔ یہ تمہاری عقل کہتی ہے کہ پھٹے پرانے ناقص کپڑے جو ہیں وہ میرے نام پہ دو۔ یعنی اتنے واحیات کے اگلا آج کل کو تو فقیر شرما دیتا ہے، اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، وہ میرے نام پہ دیتے ہو۔ کہتے ہیں بھلا سے اگر کوئی بہت اچھی چیز دینے سے تمہارا دل گھبرا جائے نا تو درمیانی چیز دے دو۔ تو خدا سے اتنی محبت تو ضرور ہونی چاہیے نا کہ شرم آنی چاہیے کہ عطا و بخشش میں سے ہم بدترین چیز اس کے نام پہ کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پہلا تو کہا نا کہ محبت سے یاد کرو، پھر کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ دو اصول اپنی یاد کے لیے، محبت سے کرو، محبت سے کرو، اور یہ کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل جب میری یاد آ جائے کر لو، سفر کرتے ہوئے، آنکھ کھلے نیند سے، وضو ہو نہ ہو، دل تمہارا چاہے، زبان تمہاری چاہے، تو جب چاہے میری یاد آپ اس میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کہ جیسے میں نے یونس بن متی کو معاف کر دیا۔ سیدھا سادہ سا انداز رکھو۔ مجھے یونس کا انداز کہتا بڑا پسند ہے، وہ بڑا بندہ تھا، مسکین تھا، اس نے ایک بات کہی سادگی سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، مجھے سے خطا ہو سکتی تھی، میں نے خطا کی ہے، مجھے بخش دینا، مجھے معاف کر دینا۔ او لارڈ گاڈ آئی میڈ اے مسٹیک، آئی ایم سوری۔ بس اتنا سادی سی بات ہے، کوئی پیچیدگی نہیں چاہیے، کوئی چلے نہیں چاہیے، کوئی آپ کو دوائر ذات نہیں چاہیے، کوئی ایسا ٹیکنیکل سسٹم اس نے نہیں دیا جس کو فالو کرنے میں انسان کہے کہ مجھے بڑی مشکل پڑتی ہے خدا کو منانے میں۔ سیدھی سادی سی بات کہو، او لارڈ گاڈ، او پروردگار، تو ہر خطا سے پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو ہر خطا سے پاک ہے، مجھے سے ہونی ہے نا خطا، مجھ سے ہو گئی ہے، آئی ایم سوری۔ تو خدا کہتا ہے میں نے یونس کو پناہ دی، خالی ادھر نہیں کہا۔ اگر کوئی اس سیدھے سادے انداز میں میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرے گا تو فرمایا کذالک ننجی المومنین، تو میں قیامت تک اپنے بندوں کو معاف بھی کروں گا، نجات بھی دوں گا، جنہوں نے سیدھے سادے مختصر سے لہجے میں۔ اور اپنا حضرات گرامی، اگر اللہ کی مغفرت کا اتنا مکمل احساس دل میں ہو تو موت کیا اور حیات کیا، موت کیا اور حیات کیا؟ کس کو مرنے سے ڈر ہے؟ مرنے سے کوئی ڈر وار نہیں ہوتا، آپ بندھے ہوئے ہو دھاگوں سے، ایک ایک چھوٹا چھوٹا دھاگا، کوئی مکان کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کوئی بچی کے ساتھ، کوئی بیوی کے ساتھ، کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کوئی عزت کے ساتھ، کوئی دشمنی کے ساتھ۔ یہ اتنا بڑا جو ایمان کا دیو ہے نا جو تم میں، یہ چھوٹے چھوٹے دھاگوں سے دنیا میں بندھا ہوا ہے۔ ان دھاگوں کو توڑتے رہو، توڑتے رہو، قبر تک پہنچو گے نا، دھاگے نہیں ہوں گے تو ہنستے کھیلتے چلو گے۔ جو آگے وعدے ہیں، جو آگے خوبصورت، آج تک کسی آنکھ کو نہیں پتا کہ اس کی نگاہ سے ہٹا کے چھپا کے اللہ نے کیا نعمتیں آپ لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ اگر ان کی جھلک دیکھ لو نا، جھلک، تو قبروں کے سرانے لائنیں لگی ہوں، بوڑھے آدمی، پہلے میں، پہلے میں، پہلے میں، مگر چونکہ آپ کو پتہ نہیں، آپ ان فضول سے کیچڑ کے اور دلدل کے دھاگوں میں بندھے ہوئے ہیں، آپ کو قبر تک پہنچنے سے بڑا خوف آتا ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھا دل دے، اچھا ایمان دے،
اور ہمیں اگلے وقتوں کے لیے تیار کر دے، اور ہم اس طرح جائیں جیسے اقبال نے کہا ہے، چو مرگ آید نشان مرد حق دیگر چی گویم. کہتا ہے کہ میں مرد حق کا اور کیا نشان آپ کو بتاؤں. نشان مرد حق دیگر چی گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ میں اپنے اصلی گھر، اصلی مقام، اچھی نوکری پہ بڑی دور جا رہا ہوں. اب مجھے اس واحیات سے، جسم و جان کی معذوری سے نجات مل گئی ہے. اب میں فضائے کبیر میں ملائک کی طرح، جنات کی طرح میں بھی تصرف فی الوجود رکھوں گا. جس لباس میں چاہوں گا میں آؤں گا. مجھے اللہ آزادی بخشے. عالم علیین میں، جنت میں، کائنات ماوا میں، جنت الفردوس میں اللہ سب کو بنا میں رکھے. میں اللہ be with you. Thank you very much, Oman.